ایئرپورٹ سوسائٹی اپڈیٹس کے اندر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں آپ کا ہوسٹ عامر علی شاہین, اور آج آپ کو پتہ ہے جیسے کہ ایئرپورٹ سوسائٹی کی انتظامیہ اتر چکی ہے. کیوں اتری ہے, کیسے اتری ہے, یہ ہم عمران حسین صاحب سے جانیں گے. عمران صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی. سب سے پہلے آپ کے اور ہمارے ویورز کو السلام علیکم. عامر بھائی, بالکل ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی انتظامیہ دوسری دفعہ مسلسل رجسٹرار کوآپریٹو نے ان کو ڈسمس کیا ہے. اچھا, اس کی بیسک جو وجوہات تھی وہ دو تھی. سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ ایم سی کے اندر کی رفٹس, اور دوسری جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ تھی کرپشن. اچھا, اور باقاعدہ رجسٹرار نے اپنے فیصلے میں یہ ساری چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں. کہ سب سے پہلے یہ ہوا تھا, میں آپ کو تھوڑا سا بریف کریں ہمارے لوگ جان سکے تاکہ. جی بالکل. ہوا یہ تھا کہ سب سے پہلے جو فائنانس سیکٹری ہیں انہوں نے صدر اور جنرل سیکٹری کے خلاف ایک اپلیکیشن دی تھی, اور اس کے اگینسٹ جو پریزیڈنٹ صاحب بنگل صاحب ایکس پریزیڈنٹ, انہوں نے فائنانس سیکٹری کے خلاف اپلیکیشن دی تھی. اچھا, پھر اس پہ ایک انکوائری ہوئی تھی جو کہ ڈپٹی رجسٹرار راولپنڈی انہوں نے کنڈکٹ کی تھی. اور اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ ایم سی کے اپنے 7 ممبرس, اچھا, انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک اپلیکیشن دی تھی رجسٹرار کے پاس. اچھا, اور اس سارے سیناریو میں جب رجسٹرار نے ان کو طلب کیا تو ان کو باقاعدہ شو کاز ایشو ہوا, ایک دفعہ, دوسری دفعہ, تیسری دفعہ, چوتھی دفعہ. مزے کی بات یہ ہے کہ جو سابق انتظامیہ ہے یہ ہائی کورٹ لاہور بھی گئی, یہ ہائی کورٹ پنڈی بینچ پہ گئی, یہ سیکٹری کوآپریٹو کے پاس بھی گئی, لیکن یہ رجسٹرار کے پاس پیش ہونے سے کترا رہی. مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ کرپشن کی کیا الزام کہتے ہیں. کرپشن میں سن رہا تھا کرپشن کے الزام میں اتاری, کرپشن کے الزام میں کیسے اتاری گئی, یہ تھوڑا سا. دیکھیں سر, کرپشن باقاعدہ پروف ہوئی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ عامر شاہین نہیں کہہ رہا, اچھا, یہ سعد نہیں کہہ رہا, یا بکر نہیں کہہ رہا, اچھا, یہ رجسٹرار صاحب کہہ رہے ہیں. جی نہیں, کیا کس کرپشن ہے کیا؟ کرپشن جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک پلاٹ, کچھ ایکسٹرا لینڈ تھی وہ الاٹ کی تھی, پلاٹ نمبر ہے 92A. اچھا, اور یہ ایشو سب سے پہلے اٹھایا تھا اسی سوسائٹی کے اپنے ممبرس نے. اچھا, یہ وہ انکوائری رپورٹ ہے, آپ اس میں باقاعدہ دیکھ بھی سکتے ہیں, جس میں کمیٹی ممبران میں شامل تھے چودھری شوکت صاحب, اچھا, زبیر حسین, اچھا, اور اصغر رانجھا صاحب. اچھا, اور میں آپ کو اس کی ساری یہ کاپیز بھی دے دوں گا. اس میں باقاعدہ یہ ساری انکوائری رپورٹ ہے. یہ جی مکان نمبر 43 گلی نمبر 2 سیکٹر نمبر 2, اس میں جی سوسائٹی کو باقاعدہ 5,71,000 روپے کا نقصان پہنچایا گیا. دوسرا پلاٹ تھا جی 92A سیکٹر VIP ایکسٹینشن. اچھا, اس میں جی وائلیشن ہوئی تھی اور سوسائٹی کو جو نقصان پہنچا تھا وہ تھا 16,55,000 روپے. اچھا, پھر تیسرا مکان نمبر ہے 225 گلی نمبر 2 سیکٹر نمبر 2, اور اس میں ٹوٹل جو نقصان پہنچا تھا وہ سوسائٹی کو 21 لاکھ روپے کا نقصان پہنچایا گیا تھا. اچھا, اور ایک اور انکوائری تھی جو کہ مکان نمبر 226 سیکٹر 2 گلی نمبر 1, اور اس میں جو سوسائٹی کو نقصان پہنچایا گیا تھا وہ تھا 9 لاکھ روپے ٹوٹل. اگر آپ یہ ٹوٹل ملا لیں تو یہ آلموسٹ کوئی 80-90 لاکھ روپے کا نقصان پہنچتا ہے. اور باقاعدہ اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جی انکوائری کمیٹی مندرجہ بالا حقائق کی روشنی میں سیکٹری صاحب, ایکس سیکٹری صاحب کو مجرفانہ غفلت اور اختیارات کے بے درغ استعمال پر بددیانتی میں ملوث قرار دیتی ہے. اور باقاعدہ یہ دیکھیں یہ سائن شدہ رپورٹ ہے. اچھا, یہی رپورٹ رجسٹرار صاحب کے پاس پیش ہوئی, اور انہوں نے باقاعدہ اپنی اس رپورٹ میں 92A پلاٹ نمبر, اچھا, اس کا ذکر کیا باقاعدہ. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ جو 92A پلاٹ تھا اس کے ساتھ ایکسیس لینڈ تھی, وہ ان صاحب کو دی گئی تھی جی 300 روپے اسکوائر فٹ کے حساب سے. اچھا, اور اسی سوسائٹی میں 225 نمبر پلاٹ ہے سیکٹر نمبر 2 کا, اس کا ایکسیس لینڈ ان صاحب کو دی گئی تھی 2500 روپے اسکوائر فٹ. اچھا, مطلب اب صرف یہ اندازہ لگا لیں کہ جی ان صاحب پہ اتنی نظر کرم تھی ان کی کہ 2200 روپے اسکوائر فٹ ان کو رعایت دی گئی. اس کے بدلے میں کیا چیزیں لی گئی, کتنی اماؤنٹ لی گئی, وہ ساری جو ایم سی کے اپنے ممبرس کی رپورٹ ہے. اچھا, نہیں مجھے عمران صاحب ایک بات بتائیں کہ آپ دیکھیں کہ یہ تو جو الزامات ہیں یہ تو صرف سیکٹری صاحب کے اگینسٹ ہے نا, جنرل سیکٹری صاحب کے اگینسٹ ہے نا, جو جاوید خان صاحب کے اگینسٹ ہے.
باقیوں کے سامنے کے خلاف تو نہیں ہے بات؟ بالکل باقیوں کے خلاف بھی ہے. یہ میں آپ کو ایک ڈی آر کی جو رپورٹ ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں. اچھا یہ ڈی آر کی رپورٹ ہے, یہ آلموسٹ کوئی 19-20 پیجز کا ہے. اچھا یہ پھر میں کہہ رہا ہوں یہ عامر شاہین کی رپورٹ نہیں ہے, یہ عمران حسین کی رپورٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹس ہے جس کی بنا پہ رجسٹرار کوآپریٹو نے اپنا فیصلہ سنایا. اچھا. اور اس میں جس ایم سی ممبر نے جو کچھ کیا ہے اچھا وہ سب کچھ آیا ہے. اس میں باقاعدہ فائنانس سیکرٹری کا نام بھی آیا ہے. اچھا. کہ کس طرح سوسائٹی کے ریکارڈ میں رد و بدل کیا گیا ہے, باقاعدہ ہر ایک چیز کا ذکر کیا گیا ہے. میں آپ کے پاس یہ رپورٹ چھوڑ دوں گا, آپ تفصیلاً اس کو. ہاں نہیں میں بالکل چھوڑ کے جائیے, میں پڑھوں گا اس کو. میں کیونکہ میں ابھی تک رپورٹ تو نہیں پڑھ سکا میں, تو میں نے بلایا بھی آپ کو اسی وجہ سے تھا کیونکہ آپ آئے ہوتے ہیں ذرا سوشل میڈیا کے اوپر, آپ نے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے بڑا بریفلی اس پہ بول رہے تھے, تو میں نے کہا میں آپ سے رابطہ سے ویسے کروں. تو یہ اس کے اندر آپ جو ہے وہ آپ کے فرانس سیکٹری پہ پر بھی آیا الزام لگایا ہے اور جنرل سیکٹری پہ بھی الزام لگا, اور اس کے علاوہ کون کون ہے؟ اس کے علاوہ دیکھیں بیسک جو کمپلیننٹ تھے نا, وہ جو سب سے پہلے کمپلینٹ کی تھی وہ تھے جوائنٹ سیکٹری اور فائنانس سیکٹری. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ 7 ممبرز ہو گئے. اچھا. پھر یہ ہوا کہ جب کرنل صاحب نے ان پر پریشر وغیرہ کوئی ایف آئی آر وغیرہ اس طرح کا کوئی سلسلہ انہوں نے کیا, پھر یہ ہوا کہ جی کچھ لوگوں کو ڈیولپمنٹ کمیٹی دے دی گئی. اچھا. ڈیولپمنٹ کمیٹی کس کو دی تھی؟ ڈیولپمنٹ کمیٹی کی بڑی زبردست ایک کہانی ہے. یہ سب سے پہلے جی دی گئی تھی فائنانس سیکٹری صاحب کو. اچھا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد منظور نظر بن گئے جی سردار عرفان صاحب. اچھا. اور محب اللہ صاحب. اچھا. اور اصغر رانجھا صاحب. اچھا یہ ڈیولپمنٹ کمیٹی. جی بالکل یہ ڈیولپمنٹ کمیٹی بن گئی. اس سے پہلے یہ ساتوں کے ساتوں جو تھے یہ کمپلیننٹ تھے. انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا تھا کرنل صاحب کے. جی کرنل صاحب کے اگینسٹ. پھر جب ان کو ڈیولپمنٹ کمیٹی دے دی گئی تو یہ ان کے ساتھ مل گئے. اچھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کرنل صاحب جو تھے, بلکہ آپ نے وہ ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی جس میں ہمارے ایک بہت اچھے محترم دوست ہیں, وہ کاغذ لہرا کے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کرپشن ہوئی ہے, یہ ہوا وہ ہوا. اور جب صاحب کو یہ جی ہمارے جوائنٹ سیکرٹری صاحب. اچھا. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد مجھے نہیں پتہ چلا کہ جی ایک دم سے مطلب 1-2 مہینے کے اندر جو تھے وہ پریزیڈنٹ صاحب جو تھے وہ بالکل صاف ہو گئے, پاک باز ہو گئے. حالانکہ اس سے پہلے وہ کرپٹ بھی تھے. اور وہ نہیں پریزیڈنٹ صاحب کی کیسے کرپشن اس میں ہے؟ پریزیڈنٹ صاحب کا تو نام نہیں ہے اس کے اندر. باقاعدہ جی ان کا نام مینشن ہے, ایسی بات نہیں ہے. نہیں پریزیڈنٹ صاحب کی کس طرح نام مینشن ہے؟ یہ جو سارے تو سیکٹری کے اختیارات ہیں. دیکھیں کسٹوڈین کون ہے اس ایم سی کا؟ نہیں وہ تو ٹھیک ہے, پریزیڈنٹ ہے. پریزیڈنٹ کے نالج کے بغیر اگر کوئی, لیٹ سپوز میں مان لیتا ہوں کہ بات ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے نالج کے بغیر یہ سارے کام ہوئے ہوں. یہ جتنے رعایات یا جتنے نوازشیں لوگوں پہ کی گئی ہے اپنے لوگوں پہ, اچھا یہ نہیں ہو سکتا کہ جی پریزیڈنٹ صاحب کو نہیں پتا. اگر وہ خاموش رہے ہیں تو یہ بھی ایک مجرمانہ غفلت ہے. نہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے عمران صاحب کے ان کے نالج میں یہ تب بات داخل ہوئی ہو, تب ان کو پتہ لگی ہو, بعد جب پورا سارا واقعہ گزر چکا ہو. بالکل. دیکھیں یہ رپورٹ جب آئی ہے اس کے بعد انہوں نے کیا ایکشن لیا ہے؟ اس کے بعد انہوں نے یہ ایکشن لیا تھا کہ انہوں نے یہ رپورٹ جب آئی ہے اس کے بعد ڈی آر نے ان کو معطل کر دیا تھا سیکرٹری صاحب کو. اچھا. آج سے کوئی سال پہلے کی بات, انہوں نے سیکرٹری صاحب کو معطل کر دیا تھا. اس پہ یہ ہوا تھا کہ جی جو جوائنٹ سیکرٹری صاحب ہے انہوں نے چارج لینا تھا. اصولی طور پہ ان کا چارج لینا بنتا تھا. جب انہوں نے چارج لیا انہوں نے ایک لیٹر ایشو کیا. کرنل صاحب نے جو ڈی آر کی رپورٹ تھی اس کو انہوں نے رد کر دیا اور انہوں نے باقاعدہ سپورٹ کیا جنرل سیکرٹری صاحب کو, اور انہوں نے جوائنٹ سیکرٹری کو اس آفس میں بیٹھنے نہیں دیا تھا. اچھا. انہوں نے باقاعدہ چیلنج کیا رجسٹرار کی عدالت میں. اچھا. باقاعدہ یہ سارے ملے ہوئے ہیں. اچھا ابھی جو کیا مستقبل دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا کوئی ریکوری بھی ہوگی سوسائٹی کے؟ انشاءاللہ دیکھیں ابھی تو بہت ساری چیزیں اور زیادہ لوگوں کے سامنے آئیں گی. دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ یہ جو چیزیں یہ یہیں تک محدود رہیں گی. اچھا. بہت ساری چیزیں اگر آپ کو شروع میں یاد ہو جو پہلی اے جی ایم ہو رہی تھی جی, وہ اس کی بیسس یہ تھی کہ وی اے پی جو سیکٹر ہے وہاں پہ 9 ریزیڈینشیل پلاٹس تھے جن کو انلیگل طور پہ کمرشل کر دیا گیا تھا, اور اس کی سزا کے طور پہ وی آئی پی کے اندر. جی وی آئی پی. اچھا نہیں میں نے ویسے اس کے اوپر میری بڑی گفتگو بھی کرنل صاحب سے بھی واقعہ سے بھی ہوتی رہی ہے. وہ انہوں نے کوئی کچھ فیور دی تھی وہاں کے جو ہے وہ جو پرانے ذمہ دار تھے ان کو, میرے خیال میں جہاں تک میری معلومات ہے, ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں,
ٹھیک ہے. دیکھیں یہ رعایت وہ رعایت اس لیے بھی دی تھی نا. دیکھیں میں بتاؤں یہ بھی تھا کہ انہوں نے سسٹم کو چلانا بھی تھا. بہت سارے پتہ ہے وی آئی پی متاثر پہلے بھی لوگ ہیں جن کی آج تک وہ کنسٹرکشن نہیں ہو رہی. وجہ کیا ہے؟ پلاٹ ان کے نام پہ لیکن ذمہ دار لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں کیونکہ ان کو پیمنٹس نہیں ہوئی ہوئی. تو اس والے سے ان کی شاید کوئی سیٹلمنٹ ہوئی تھی پی ٹی اپنا اس کے ساتھ آپ کی سوسائٹی کی انتظامیہ کے ساتھ. تو یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ رعایت دی ان کو اپنی جیب میں تو نہیں گئے ان کے پیسے, یا اپنی جیب میں تو نہیں ان کے سسٹم میں گیا. دیکھیے ہر کام کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے, پروسیجر ہوتا ہے جو آپ ایس او پیز فالو کرتے ہیں. وہ الگ چیز. جب آپ ایس او پیز فالو نہیں کرتے اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے, اس میں دال میں کچھ کالا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا ایس او پی یہ تھا کہ یا تو وہ رجسٹرار سے اپروول لیتے. جب آپ دیکھیں یہ سوسائٹی بائی لاز میں مینشن ہے کہ اگر آپ نے کوئی ریزیڈینشیل پلاٹ کمرشل کروانے ہیں تو آپ کو اس کی باقاعدہ اپروول لینی پڑتی ہے. اچھا. سب سے پہلے اپروول جو آپ کو لینی پڑتی ہے وہ رجسٹرار سے لینی پڑتی ہے. اگر آپ رجسٹرار سے اپروول نہیں لیتے اس کی دوسرے بھی وہ ہے حل ہے کہ جی آپ اے جی ایم کراتے ہیں اور اے جی ایم میں ممبرس کے تھرو وہ اپروول لیتے ہیں. جب آپ ممبرس کے تھرو اپروول لے لیتے ہیں وہ ایک باقاعدہ قانون بن جاتا ہے. اے جی ایم تو ہو ہی نہیں سکے. یس, لیکن میں آپ کو صرف وہ اس کا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں. دیکھیے مجھے اے جی ایم وہ پتہ ہے اے جی ایم پہلے ہونے لگی. پہلے اے جی ایم جب ہو رہی تھی تو مجھے یاد ہے کہ وہ جگہ کا مسئلہ بن گیا تھا جو. ٹھیک ہے. وہ ایک ان سے اگر میں نہیں کہتا بدنیتی میں نہیں کہتا, غلطیاں ہو جاتی, انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں. میں جو ہے نا تھوڑا راستہ دینے والا شخص ہوں. باقی تو جو پولیٹیشنز ہیں جو سوسائٹی کے وہ تو راستہ دیتے, ہم کہتے ہیں کہ راستہ دینا چاہیے. لیکن دوسری چیز اب اپنا کرونا وائرس آ گیا. کرونا وائرس کی وجہ سے بھی اے جی ایم میٹنگز نہیں کرا سکے وہ, تو وہ ڈیلے ہوتا گیا. اس میرے خیال اے جی ایم یہ جو آپ کی ایم سی آئی ہے اس نے تو ایک بھی اے جی ایم نہیں کرائی. نہیں ایک بھی تو اے جی ایم سے اپروول کے بغیر آپ کا قانون بھی تو ہے نا کہ اے جی ایم کے اپروول کے بغیر بھی آپ نہیں کر سکتے نا. تو دوسرا میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ رجسٹرار سے اپروول لے سکتے. دیکھیں ایک ہوتی ہے غلطی جو آپ دانستہ طور پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک غلطی وہ ہوتی ہے جو آپ غیر دانستہ طور پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. دیکھیں اتنا بڑا بلنڈر کیا میں آپ کو سوسائٹی میں بٹھا دوں, آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ سوسائٹی آتی ہے پنجاب کے انڈر. ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. اور آپ اے جی ایم کرا رہے ہیں جی فیڈرل کیپٹل میں. اچھا وہ چلیں میں اس پہ نہیں جاتا, اس کی وجہ کہ وہ فیڈرل اور آپ کی سوسائٹی آپ کی جو پنڈی ہے اور اسلام آباد جو ہے وہ تو جڑے ہوئے ہیں. وہ تو دیکھیں یہ ایک عام ممبر کو بھی پتہ ہے. نہیں ہمیں پتہ ہے کہ ایئرپورٹ سوسائٹی جو ہے نا آپ کی وہ اسلام آباد کے درمیان میں ہی کہیں پھنسی ہوئی نظر آتی ہے. نہیں سیدھی دیکھیں آپ کس کے اندر آتے ہیں, کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کوآپریٹو پنجاب کے انڈر آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ فیڈرل کے انڈر نہیں. وہ تو ٹھیک ہے لوکیشن, میں لوکیشن کی بات کروں وہ تو مجھے پتہ ہے. لوکیشن ہے وہ پتہ ہے کہ ایئرپورٹ سوسائٹی اس طرح ہے کہ آپ دیکھیں میرے جوڈیشل کالونی نہیں وہ پنڈی میرے پنڈی میں آتی ہے جوڈیشل کالونی. بلدیات میں تو پنڈی میں تھی. سی ڈی اے کا پروجیکٹ نہیں ہے لیکن آپ کو پتہ ہے اس کے سامنے جو ہے وہ سارا سی ڈی اے بن گیا. اور آپ جو ہے یہ نالا کرنگ کراس کرتے تو سارا سی ڈی اے. ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر لوکیشن تو کلوز پڑ رہی ہے تو وہ تھوڑا بہت اتنی رعایت تو بنتی ہے ان کی. ایسی بات تھی ٹیکنیکلی انتظامیہ نے اس پہ اعتراض اٹھایا تھا. بیسیکلی آپ کو اس کا این او سی لینا پڑتا ہے. ہاں بالکل لینا پڑتا ہے. اور این او سی میرے خیال سے بہت ایزیلی آپ کو مل جاتا ہے اگر آپ آن ٹائم اس کے لیے اپلائی کر لیتے ہیں. ہاں بہت ایزیلی مل جاتا ہے. ایسی بات ہے. لیکن دیکھیں اس میں اور بھی بہت ساری وجوہات تھی. شاید اس ٹائم ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ جی اگر ہم اس کو پراپر جگہ پہ کریں تو اتنے ممبرز نہ آ جائیں یا کہیں ہمارے خلاف ہی کوئی ایسی کوئی چیزیں نہ ہو جائیں. جس طرح دیکھیں اس ٹائم پہ نیا ایشو اٹھا تھا 561 فیکٹریز کا, جنگلات فیکٹریز کا, اور انہوں نے آتے ساتھ ہی 561 جنگلات فیکٹری پیدا کر لیے تھے. اس کے علاوہ 471 فائلز تھی. یہ ٹوٹل آلموسٹ کوئی 1100 کے قریب پلاٹس تھے جو کہ انہوں نے ان کی ٹرانسفر روک لی تھی. اچھا. تو وہ آپ کو پتہ ہے پھر جب کوئی بندہ افیکٹی ہوتا ہے, جب وہ افیکٹڈ ہوتا ہے تو وہ لازمی بات ہے ایسی جگہوں پہ پہنچتا ہے. چلے یہ سارے جو آپ نے باتیں کی ہیں عمران صاحب, میں انشاءاللہ اپنے ناظرین کو اس میں پروگرام کے توسط سے بتا بھی دوں کہ میں نے رابطہ تو کیا ہے ہماری جو موجودہ بلکہ اب سابقہ ہوگی ہماری انتظامیہ ان سے انشاءاللہ جو ہے وہ میں رابطہ کیا ہے. اور وہ مجھے گزارش ان سے یہی کہ پروگرام میں بیٹھے اور اپنی وضاحت دیں اس چیز کی. اور آپ ہی کس ایم سی میں جس کے جو آپ نے پیپر دکھائے ان میں ایک شخص ہے جو میرے سے انشاءاللہ میرے سے کل بیٹھے گا. امید ہے. دیکھیں میں اپریشیٹ کروں گا کہ دیکھیں بات ہمیشہ ثبوت اور دلیل کے ساتھ کرنی چاہیے. میں اپنے ساتھ ثبوت بھی لایا ہوں اور دلیل بھی لایا. میں اس کو رپورٹ کو پڑھوں گا بھی آج. ڈیفینیٹلی یہ میں آپ کے پاس چھوڑ کے جاؤں گا. اور میں یہ امید کروں گا کہ جب کل جو بھی ایکس وائی زیڈ آپ کے پاس آتے ہیں سابقہ ایم سی ممبر, تو آپ ان کی روشنی میں ان سے لازمی سوال کیجیے. ٹھیک ہے بالکل. دیکھیں میں پھر وہی بات کروں گا, یہ رپورٹ میری نہیں ہے, یہ میری مرتب کردہ نہیں ہے, یہ الزامات میرے نہیں ہیں. اچھا میں تھوڑا سا آتا ہوں آپ کے جو ایکشن کمیٹی کی طرف, کیونکہ آپ وائس پریزیڈنٹ ہیں ایکشن کمیٹی کے. ایکشن کمیٹی آپ کی جو اور الیکشن لڑے گی بھی انشاءاللہ جی بالکل.
تو آپ ابھی آپ کا کیا آپ کا اپنا ذاتی ارادہ ہے الیکشن لڑنے کا؟ انشاءاللہ بالکل جی، ہمارا ارادہ ہے، ہمارا اپنا پینل ہے، اور ہم نے ورکنگ کی ہے باقاعدہ. ہم لوگوں کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑے رہے ہیں، چاہے وہ سیکٹر 1 2 3 ہو، چاہے سیکٹر 4 ہو، چاہے VIP یا سیکٹر ہو، ہم سروں کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑے رہے ہیں. چلیں عمران صاحب انشاءاللہ اب آج جو ہے نا جو ہے وہ آپ سے اس ٹاپک پہ بات کرنی تھی. میں نے آپ سے انشاءاللہ آپ کے منشور کے حوالے سے اور آپ کے جو آپ کا آگے الیکشن آئے گا اس حوالے سے بھی آپ سے مزید اگلے پروگرام میں میں گفتگو کروں گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ عامر شاہین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی شخصیت کے ساتھ، ایک نئے ایشو کے ساتھ، ایک نئی سوچ کے ساتھ. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.